السلام علیکم سیجیٹیریس دوستوں، کیسے؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، یہ ویک 27 اپریل سے 3 مئی تک کا، اس کے بارے میں ابھی ہم بات کریں گے، لیکن اس بات کو آگے بڑھانے سے پہلے تھوڑا سا ایک ریکویسٹ آپ سے، جو آپ ہی کی فرمائش کے اوپر ایک پروگرام تھا جس میں آپ لوگوں کی خواہش تھی کہ ہم اپنے ساتھ کون سا سے دوسرا برج کمپیٹیبل ہے اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک بہت ابتدائی پروگرام میں نے شیئر کیا، اسے ضرور سنیے گا، اور ریکویسٹ میری یہ بھی ہے کہ آپ سنیے گا ہی نہیں بلکہ اپنے جاننے والے جو بھی آپ کی لسٹ میں سب کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اس لیے کہ یہ بہت بیسک پروگرام ہے۔ اس کے بعد ڈیٹیل پروگرام ہر برج کا دوسرے کے ساتھ کافی لمبا پروگرام ہوگا، اس کے اوپر میری پوری ٹیم کام کر رہی ہے، اور یہ آپ کو پروگرام جو ہے منڈے آن ورڈ ملنا شروع ہوگا پہلا اس سلسلے کا۔ آپ بھی لکھیے کہ آپ کس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، آپ کی زندگی میں کون ہے اور اس کے ساتھ آپ کا کس قسم کا ریلیشن ہوگا، اس کے یہ ضرور لکھیے۔ اس کے اوپر پروگرام بھی ضرور کیے جائیں گے اور پرائرٹیز بھی دیکھی جائیں گی۔ آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں جناب کی یہ ویک 27 اپریل آپ کے لیے کیا نوید لے کے آ رہا ہے، کیا خوشخبری ہیں، کیا ایسی چیزیں جہاں میں کہوں گا کہ بھائی ذرا دھیمے چلو، احتیاط کے ساتھ۔ اسٹرولوجیکل پوزیشن ہم جب یہ دیکھتے ہیں تو آپ کا رولنگ پلانٹ اپنا جوپیٹر، جسے خدا کی رحمت کہتے ہیں، وہ آپ کے 8th ہاؤس میں ہے۔ ہیلتھ وائز چیزیں بہتر ہونی چاہیے، لیکن امپورٹنٹ چیز جو زندگی میں ہوتی ہے وہ ہوتی ہے فائنینسز، جاب، کریئر، یہ ساری چیزیں۔ 5th ہاؤس مارس سیٹرن یہ تھا کہ جہاں تبدیلیاں آتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، نئی اپرچونٹیز آپ کی زندگی میں آتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ آپ نے ماضی میں پرانی کچھ چیزوں کو وائنڈ اپ کیا، نئے کسی سائیکل کی طرف جا رہے ہیں، کچھ لوگوں نے اسے آپ کیا، کچھ اس کی طرف جا رہے ہیں۔ اس حصے میں ہوم ورک بھی آپ نے یقیناً کیا ہوگا، اگر آپ کر چکے ہیں تو جاب کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ ایسے لوگ جو جاب کے متلاشی ہیں، اور ایسے بھی لوگ جنہوں نے اس سے پہلے جاب نہیں کی تھی، کچھ تو ایسے ہیں جنہوں نے جاب کی چھوڑی، کچھ ایسے ہیں جنہوں نے نہیں بھی کی تھی، وہ بھی نئی جاب میں آنا چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے بھی ایک بڑا فیوریبل ٹائم ہے، اور وہ سٹارٹ ہو چکا ہوا ہے۔ کوشش کیجئے گا کہ 22 مئی تک اپنی کسی نہ کسی جگہ نئی کمٹمنٹ کو آنر کیجئے گا، اپائنٹمنٹ لیٹر لیجئے گا، کریئر سٹارٹ کیجئے گا۔ اس لیے کہ 6 ہاؤس میں سورج جب یہ آتا ہے تو آپ کی بہت سے ایریاز کو روشنی دیتا ہے، آسانیاں لے کے آتا ہے، کریئر میں بہتری ہوتی ہے، فائنینسز کے حوالے سے تھوڑا سا محتاط ہوتا ہے، احتیاط کا تقاضا ہوتا ہے، کیونکہ مارس، سیٹرن، یہ زحل یعنی آپ کے 2nd ہاؤس انکم، اس کا جو رولنگ پلانٹ سیٹرن زحل ہے وہ مارس کے ساتھ موجود ہے، تو یہ دو ایریا جب یہ ہوتے ہیں تو یوں دکھائی دیتا ہے کہ ایسا سا ٹائم ہے جہاں آپ کے اخراجات زیادہ ہوتے ہیں۔ اخراجات جب زیادہ ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی انکم اس حساب سے نہیں ہوگی، تو آپ کے کچھ ایسٹس سیل ہوتے ہیں، کچھ ایسی سیونگز انویسٹ ہوتی ہیں، تو ان ساری چیزوں کو آپ نے پریکٹیکلی، لاجیکلی اس جگہ انویسٹ کرنا ہے جہاں پہ واقعی اس کی ضرورت ہو، تاکہ کوئی چیز بھی ضائع نہ ہو۔ ایک تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا، وینس آپ کے 7th ہاؤس میں موجود ہے۔ وینس جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو یہ کون سا ستارہ ہے؟ وینس جناب آپ کے 6th ہاؤس کا بھی لارڈ ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کی جب ہم دوسری چیز دیکھتے ہیں تو یہ آپ کے 11th ہاؤس کا بھی لارڈ ہے، یعنی خواہشات کا بھی ہے۔ تو یوں دکھائی دیتا ہے کہ آپ کی زندگی کے کچھ خواب کچھ لوگوں کی تعاون کے ساتھ پورے ہوں گے، یعنی اگر آپ کچھ کام کرنا چاہتے تھے، کوئی ٹینڈر لینا چاہتے تھے، کہیں سفر کرنا چاہتے تھے، کہیں جانا چاہتے تھے، اور آپ تنہا اس سلسلے میں کیپیبل نہیں، یا اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ محسوس نہیں کرتے، تو ڈیفینیٹلی آپ کو کسی نہ کسی کی ہیلپ لینی چاہیے۔ وہ ہیلپ آپ کو میسر ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، یعنی اس کے ذریعے آپ اپنے بہت سے گول اچیو کر سکتے ہیں، اور اس میں آپ کو اپنی ان سراؤنڈنگز کے ساتھ اٹیچ ہونا بہت زیادہ ضروری ہوگا، ایک بات۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے کچھ فرینڈز کے اندر اختلاف رائے، جو ایک پرانی انڈیکیشن بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے تقریباً مارچ سے، کہ ہو سکتا ہے کہ ماضی میں کچھ دوستوں کے ساتھ کسی وجہ سے کچھ چپکلش یا کچھ گیپ آیا تھا، وہ لوگ بھی دوبارہ آپ کی زندگی میں آنے کے لیے پرسیو کر سکتے ہیں، فالو اپ کر سکتے ہیں، خاص کر جن کا تعلق آپ کی جن سے مخالف اپوزٹ جینڈر کے ساتھ ہو۔ اچھا، ہوتا کیا ہے کہ مطلب ظاہر ہے آپ کے اگر پیچھے ہٹنے کی کچھ نہ کچھ تو لاجک ہوگی، کچھ نہ کچھ ریزنز ہوں گے، لیکن کبھی کبھی اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ ریزنز نہیں ہوتی، کیونکہ آپ کے 4th ہاؤس میں راہو موجود ہے، یعنی پائسس میں راہو موجود ہے، اور 10th ہاؤس میں کیتو موجود ہے، تو یہاں یوں دکھائی دیتا ہے کہ آپ کبھی کبھی کچھ ایسے لوگوں سے متنفر ہو جاتے ہیں جنہیں لگتا ہے کہ ان کی وجہ سے آپ کا امیج پرابلم ہو رہا ہے، یا وہ آپ کو کسی طریقے سے بھی ڈسیو کرنے کی، دھوکہ دینے کی، کچھ چیزیں چھپانے کی، چیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
اچھا یہ ضروری نہیں کہ آپ اس کو آپ کو واقعی وہ چیزیں آپ کے سامنے پریکٹیکلی آئے بھی ہوں، چونکہ آپ کی اپنی پلانٹری پوزیشن آپ کے 12th ہاؤس کا لارڈ مارس یہ سیٹرن کے ساتھ ہے، تو یہ آپ کو خود کبھی کبھی گلومی کیفیت دیتا ہے، ایسے احساسات دیتا ہے جہاں آپ تھوڑا سا کیئرفل ہوتے ہیں، محتاط ہوتے ہیں۔ ریونجفل تو آپ نہیں ہوتے، لیکن یہ ہے کہ آپ کو غصہ آتا ہے، غصے کے لیے ایکسپریسو بھی نہیں ہوتے کیونکہ مرکری ان سیٹرن اکٹھا ہے۔ یہ اچھی بات ہے کہ اگر آپ کسی سے بہت زیادہ فینگ بھی ہیں، ناراض بھی ہیں، تو آپ چاہتے ہوئے بھی اس کے لیے اس طریقے سے کوئی بیڈ ورڈز استعمال نہیں کر سکیں گے، اور ویسے کرنا بھی نہیں چاہیے کیونکہ اسٹرالوجیکل پوزیشن میں مرکری بھی سیٹرن مارس کے ساتھ موجود ہے، اور اگر آپ نے غصے کا اظہار کیا تو بڑا برا ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اسے پھر بند باندھے نہ اس کے اوپر، تو اس لیے ذرا سا کیئرفل رہیے گا۔ جوپیٹر 8th ہاؤس میں جب یہ ہے تو اپرچونٹیز ماشاءاللہ نہیں لے کے آتا ہے، فائنینسز پیسوں کی میں نے آپ کو بتایا تھا، بزنس آپشنز بھی آپ کی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، اور خاص کر آپ کا شارٹ ٹرم بزنس انویسٹمنٹ پلان اگر کوئی ہے تو بہتر ہوگا۔ ایسے لوگ جو سروس پرووائڈر ہیں کسی بھی قسم کی، کوئی آپ کا پبلک کے ساتھ، گورنمنٹ کے ساتھ کسی قسم کی آپ سروس دے رہے ہیں، تو اس سلسلے میں بھی آپ کو اچھی مواقع اپرچونٹی ملتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ آپ کا کوئی فرینڈ سرکل، نون سرکل جو ہے آپ کو ان کاموں کے حصول میں آسانیاں دے سکتا ہے۔ تیسرا اس کے ساتھ ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز میں شیئر کروں کہ آپ کے ریسیویبلس ہیں، اگر کوئی پینڈنگ اماؤنٹ ہے، پھنسی ہوئی ہے، تو ریسیویبلس بھی آپ ریسیو کر سکتے ہیں۔ فالو اپ کریں گے تو آپ کو آسانیاں ہوں گی، آپ کی اماؤنٹس اچھے طریقے سے ریسیو بھی ہوگی، کلیئر بھی ہوگی، آپ اسے انجوائے بھی کریں گے۔ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سا فیکٹر ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ انکم کی بجائے ریکوری کی طرف غور کیجیے گا۔ اسی طرح چھوٹے موٹے چیزیں ڈمپ ہیں، سارا کچھ ہے، تو وہ ایسیٹس بھی ڈیزالو کیجیے گا اور اسے کسی بڑی انویسٹمنٹ میں کیئر دیجیے گا، کیونکہ یہ سیٹرن جب 8th ہاؤس میں آتا ہے تو کنسولیڈیٹ کرنے کی طرف جاتا ہے، بکھری چیزوں کو آرگنائز کرنا، اکٹھے کرنے کی طرف لے کے آتا ہے۔ شادی کے حوالے سے اچھا سائن ہے، میرج اچھا سلسلہ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، لیکن یہ سیٹرن ایسا سلسلہ کہ جہاں یوں دکھائی دیتا ہے کہ جہاں آپ شاید چاہتے تھے، خود انیشیٹو لیا، کسی وجہ سے اس میں بریک آیا، دوبارہ بریک آیا، ابھی وینس چونکہ وہاں آیا تو جیسا میں نے کہا اولڈ کوئنٹس دوبارہ آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، تو یہ پرپوز کرنا ہے، ڈسکس کرنا ہے، فیملی میں بتانا ہے، تو یہ ٹائم آپ کے لیے بہتر اور فیوریبل ہے۔ بچوں سے متعلق ذرا سا مجھے یوں دکھائی دیتے جیسے آپ کچھ کنسرن بنتے ہوئے دکھائی دیتے، ان کی تعلیمی معاملات کے سلسلے میں، اور ٹین ایجر بڑے بچوں کے کریئر کے حوالے سے ساتھ آپ کو کچھ شکوہ پیدا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی تعلیمی معاملات میں اتنے انوالو نہیں ہیں جتنا آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، جتنی آپ کی توقع ہے کہ ان کو ہونا چاہیے۔ یہ تھوڑا سا فیکٹر ہے جو ذرا سا کنسرن بناتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ پارٹنرشپ اپرچونٹی بھی ہے، جیسا میں نے آپ سے پہلے بھی کہہ چکا تھا، بزنس کے حوالے سے یہ ہے۔ اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ وہ کپل جن کی کسی وجہ سے کچھ رنجش ڈیولپ ہو چکی تھی، کیونکہ پائسس سیٹرن ہاؤس میں جب تھا تو کبھی کبھی کچھ کپلز کی زندگی میں گیپ لے کے آتا ہے، ٹائملی جسے ہم کہتے ہیں سپریشن ہے، تو یہ ریزالو کرنے کا بھی پیریڈ ہے۔ اسی طرح لیگل میٹرز اگر کہ آپ کے ہیں، کوئی چیزیں چل رہی ہیں، تو اس کو بھی ایمیکیبلی آربیٹریشن کے ذریعے، گفتگو کے ذریعے طے کرنے کے لیے ایک بہتر اور فیوریبل پیریڈ ہے۔ اس سلسلے میں بھی اگر آپ کوئی سٹیپ لیں گے تو یقیناً اس کے فائدے ہوں گے۔ سفر اٹس گڈ ٹائم، ابھی پلان کریں، آپ کا کوئی بھی ٹریول ہے چاہے وہ نومبر تک ہے، اس سلسلے میں کوئی پلان کریں گے، فارن ٹریول ہے، تو وہ آپ کے لیے بہتر اور فائدہ مند بھی ہوگا۔ یہ دوستو اوورآل میں دیکھتا ہوں تو یہ آپ کا اچھا پیریڈ ہے، یعنی چینج کا پیریڈ ہے، ڈیفیکلٹ پیریڈ ہے فار دی بیٹرمنٹ آف یور لائف، تو اس لیے بڑے اعتماد اور کانفیڈنس کے ساتھ آگے بڑھیے، ویک نہ ہوں، پازیٹیو انرجی رکھیے، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بہت آسانیاں ہوں گی۔ دوستو یہ تھا اس ویک کا پلانٹری پوزیشن، اور پھر اگلی ریکویسٹ ہمیشہ کی طرح آپ کے ساتھ کہ پلیز چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، دوستوں سے شیئر بھی کیجیے۔